بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خلی وقت لی. بندہ عرض کر رہا ہے بفضل باری تعالیٰ، جیسے ہم نے وقف بورڈ کے لیے اپنی رائے دی، بار کوڈ کے ذریعے اپنے ووٹ دیے، فکر ہو گئی ہمیں. اگر ایسی ہم اسلام کی تعلیمات پر تمام مسلمان اسلام کی تعلیمات ہیں، گزارشات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، من حیث المعاملات، من حیث الاخلاقیات، من حیث المعاشرات، من حیث المعاشرت کے ساتھ اخلاص و خلوص کے ساتھ مکمل کماؤ کا شریعت کو پکڑ لیں اور اپنے اندر اس کے عملی جامہ پہن کے پیوست کر لیں، تو پھر ہمیں اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے، اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے، اپنے مکاتب کی حفاظت کے لیے اور اپنے دیگر مقامات موجودہ کی حفاظت کے لیے لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ بھائی، ہمارے لیے پھر اللہ کافی ہے. ہم اس لیے ہمیں آج فکر ہو گئی اپنی املاک کی، وقف بورڈ کی، جائز ہے، بالکل ہونا بھی چاہیے، اگر کاش ہمیں فکر اپنی ایمان کی بھی ہو جائے، من حیث المعاملات کے ساتھ، من حیث المعاشرت کے ساتھ، من حیث الاخلاقیات کے ساتھ. سب کو چھوڑ رکھا ہے ہم نے، سب سے ہم کل آدم ہے، الماذ اللہ ثم الماذ اللہ. یہ ناکارہ بھی اس میں مبتلا ہوگا، شاید ہے، شاید صرف ٹوپی داڑھی روزہ اور نماز کے ساتھ چلنا ہے. روزہ نماز بھی ہمارا شاید صحیح نہیں، کیونکہ ہمارے معاملات صحیح نہیں، اخلاقیات صحیح نہیں. ان تینوں چیزیں موقوف ہوتی ہیں، قبولیت کا مدار ہے نماز و روزے کا ان تینوں چیزوں پر. یہ اگر صحیح ہے، مجموعہ تینوں کا مجموعہ صحیح ہے، ہم پورے خلوص و اخلاص کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، تو ہماری نماز روزہ قبول ہوگی، تو ہماری دعائیں قبول ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں اسلام کو ہم اپنے اندر پورا رچ لیں، پیوست کر لیں، خون کے اندر پوری رگ رگ میں. اس کے بعد ہمیں لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہے بھائی صاحب، لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری اسلام کی بات کوئی لاؤ لشکر کرے گا. یہ وجہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ وجہ ہے. خلوص اخلاص کے ساتھ اگر سجدہ سجود ہو جائیں گے، کیا وجہ پھر کوئی بالمقابل ہو جائے گا ہمارے لیے، ہمارے سامنے کوئی بے وجہ نہیں. با وجہ ہم با سبب، خود با سبب بننا ہے اس چیز کا. کوئی اگر سبب بننا ہے نا، اس کے با سبب ہم خود با سبب ہیں. ہمارے اعمال، کردار، گفتار صرف شریعت سے ہٹی ہوئی ہے. صرف روز ٹوپی اور داڑھی کو ہم نے سب کچھ کر لیا، اخلاق سے ہٹ گئے، زبان سے ہٹ گئے، معاملات سے ہٹ گئے، بلکہ ایک دوسرے کو نقصانات میں پہنچانے میں اول قدم در پہ کھڑے ہیں ہم. کہاں کسی کی کمزوری ملے گھسے ہیں، پھر اس سے روٹی کمائیں. بہت مشکل ہے، بہت مشکل، بہت مشکل. سفیر مدرسے سے آ رہے ہیں، مدرسے سے تعلیمات نکالی جاتی ہیں. تمام اسلام کی تعلیمات کہاں سے نکلتی ہیں؟ علم کہاں سے نکلتا ہے؟ معلم اور تعلم کہاں سے ہوتا ہے؟ مدرسے سے. معلم سکھانے والا، تعلم سیکھنے والا، سب مدرسے سے. وہی آ کے کھڑے ہو کے مدرسے کے لیے سفیر بنتا ہے، آواز لگاتا ہے، سائل بنتا ہے کہ مدرسے کو ضرورت ہے چندے کی. کب اعلان کر رہا ہے وہ؟ کس وقت اعلان کر رہا ہے؟ اس کو خود نہیں پتا. علم سے بے بہرا ہے، علم کے خلاف جا رہا ہے، یعنی تعلیمات کے خلاف جا رہا ہے. اعلان کب کر رہا ہے؟ جب اللہ سے روبرو ہو رہے ہیں، دعا مناجات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. سب کو انہوں نے دھیان ہٹا کے اپنی طرف لگا دیا. تو ہم خود ایسے ہیں تو ہم کیا کہ بھائی. ابھی تو وقف بورڈ کا ہے، کل دوسرا آئے گا، کل دوسرا آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں، اسلام کو میں ہر کچے گھر میں پھیلا کے رہوں گا. اسلام کی تعلیمات پورے ہر کچے گھر میں پھیل جائے گی، اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا. وہ ہماری وجہ سے نہیں پھیلے گا. آپ سوچو کہ ہماری وجہ سے اسلام پھیل جائے گا؟ نہ. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لیں گے، غیروں سے کام لے کے انہیں قرآن پاک ان کے ہاتھوں میں دے دیں گے، ہدایت دے دیں گے، اور ہمارا ایمان کے ساتھ جانا مشکل ہو جائے گا. سو خاتمہ نہ ہو جائے ہمارا، سو خاتمہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو اسلام کا وعدہ کیا پھیلانے کا، دوسروں کو ہدایت دیں گے. ہمارے پتہ چلا ہاتھ سے ایمان چلا گیا. تمام احادیث قرآن پاک کی تعلیمات اس میں شاہد ہیں. قرآن پاک میں احادیث سے ثابت ہیں کہ مہدی اسلام کے وقت، ظہور کے وقت کیا علامات ہوں گی دنیا کی، اور کتنی ہلاکتیں ہوں گی. آپ خود دیکھیے بھائی صاحب، وہ وقت عنقریب آ گیا، وہ وقت عنقریب آ گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا، لمحہ حافظنا تمام امت مسلمہ کی حفاظت کرے، ان کی مال و جان کی.
آبرو ریزی کی، ہماری مستورات کی، اور ہماری آئین شریعت کے احکامات کی، اس کو ہم جو ہے عمل پیرا ہو جائیں، اس پہ عملی جامہ پہن جائیں، ان پر عملی جامہ پہن لیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب جو بگاڑ ہو رہا ہے نا، وہ زیادہ بگاڑ کس کا ہے؟ اسلام کا جو بگاڑ ہو رہا ہے نا، وہ جہالت سے نہیں ہو رہا بلکہ تعلیمات سے ہو رہا ہے. جتنی تعلیمات نشر ہو رہی ہیں، دوسرے علماء کر رہے ہیں، ہر مل کے ہر علماء کرام کر رہے ہیں، نیٹ پہ کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ کر رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں، سب شریعت کے بہت سی ایسی باتیں ہیں شریعت کے خلاف ہیں. ازرو شریعت نہیں ہے، ازرو شریعت نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ ازرو شریعت نہیں ہے، اس میں رسول اللہ سے ہٹ کے ہیں سب. تو پھر ہم اسلام کو بلکہ اپنے تعلیم سے ہی دور کرتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں، اور بجائے ثواب کے کیا ہو رہا ہے؟ ہم سزا کے مستحق ہو رہے ہیں آخرت میں. اللہ کا بود مل رہا ہے، قرب نہیں مل رہا. اللہ کا بود مل رہا ہے، قرب نہیں مل رہا. یہی کیوں نہ وجہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے طرف جو ہے رحمت کی نظر نہیں دیکھ رہے، منظور نظر میں نہیں ہے. نہیں تو اللہ والا منظور نظر میں ہر وقت ہوتا ہے. کیسے بھی حالات آ جائیں، کیسی بھی پریشانیاں آ جائیں، کتنے بھی ظالم کھڑے کیوں نہ رہے ہیں، پوری قوم اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، وہ ڈرے گا نہیں، خائف نہیں ہوگا. اللہ اس کی حفاظت کریں گے ہی کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے ہی کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ بس اللہ تعالیٰ یہ ذہن نشی کرے، اور آپ سب سامعین حضرات کو اس پر غور و فکر کر کے، ذہن نشی کر کے استحضار کریں کہ بات میری صحیح ہے یا غلط ہے. اللہ تعالیٰ توفیق آسانی سے نوازے آپ سب حضرات کو، اور حسن خاتمہ کرے، اور جو ہے ثبات علی الایمان مرتے دم تک قائم رہے آپ کا. اور اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل میں مجھے بھی خاک در خاک کو، گن در گن کو، ناپاک کو، نااہل کو مرتے دم تک ثبات علی الایمان پر قائم رہوں، اور خاتمہ حسن خاتمہ کا بخیر انجام ہو، اور غیروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ توحید مستمرہ کی توفیق آسانی سے نوازے. آمین ثم آمین. یا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الکثیر.